الواسع ویلفیئر سوسائٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری سر انجام دی جاتی ہے اور اس ذمہ داری کو محمد بلال بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اس ادارے میں بچوں کی بنیادی ضروریات، تعلیم، لباس، کھانا پینا، رہائش، سب چیزوں کو بخوبی انجام دیا جاتا ہے، اور جہاں دنیاوی ضروریات پوری کی جاتی ہیں وہیں پر دینی تعلیم سے بھی بچوں کو محروم نہیں رکھا جاتا، اور یہاں پر بچوں میں سے ایک بچہ 5 وقت کی اذان بھی دیتا ہے، اور پھر یہاں پر بچوں کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سیم پرو چینل کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری اور اس وقت میں موجود ہوں الواسع ویلفیئر ٹرسٹ میں، جس کے چیئرمین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کچھ باتیں کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا۔ انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور جن کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بڑے ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال۔ بلال صاحب، آپ کو کیا سوچی جو آپ نے اس طرح ویلفیئر کے کام کے حوالے سے سوچا؟ آپ کی کوئی اتنی زیادہ ایج بھی نہیں ہے کہ آپ کا رجحان اس طرف کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بندہ جو ہے وہ جب یہ چیز سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب سمجھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کام لیتے ہیں تو یہ چیزیں پھر سمجھ آتی ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو ہمارے معاشرے میں جو مسائل چل رہے ہیں، یقیناً یہ کام حکومتوں کے ہوتے ہیں، لیکن حکومتیں جب نہیں کرتی تو پھر نوجوانوں کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ بھلائی کا کام، خیر کا کام جو ہے وہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل انیشیل سٹیج میں کہا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، نبی سے فرمایا کہ جب آپ سالن گھر میں بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھا کرو تاکہ آپ کے ہمسائے جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کا جو یہ ادارہ ہے اس میں صرف بچوں کو ہی آپ نے رکھا ہے، تو کتنے بچے ہیں؟ ہمارا یہ ادارہ 2020 سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم یتیم بچوں کی کفالت پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ 35 بچے ہیں جن کی مکمل کفالت ہے، ان کی بورڈنگ سسٹم ہے، ایجوکیشن ہے، ان کی فزیکل فٹنس ہے، ان کی مینٹل گروتھ ہے، اس پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس 35 بچے ہیں۔ تو یہ بچے آپ کے پاس خود سے آتے ہیں یا آپ کو کوئی لوگ دیتے ہیں؟ یہ مطلب کہاں سے یہ بچے آپ کے پاس آئے؟ خود سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کام کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کام نہیں، بچے آپ کے پاس خود سے آئے یا آپ نے کہیں سے لیے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ الحمدللہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، یقیناً ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ادارے بہت کم ہیں، بہت کام کر رہے ہیں لیکن بہت کم ہیں ادارے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی 42-43 لاکھ بچے یتیم ہیں، لیکن ان کی کفالت کے لیے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، اور یہ میں اور آپ ہمارے معاشرے میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے شروع میں لوگوں کو گائیڈ کرنا، لوگوں کو سمجھانا کہ ہم بچوں کے ساتھ، بچوں کی لائف میں ان کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا گول سیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا مشکل تھا۔ تو بہت مشکل سے ہمیں جو ہے وہ سٹارٹ اپ میں بچے ملے کہ ہم نے بچوں کے گارڈین جو بھی تھے، آبویسلی ہم جو ہے وہ بچہ بائی فادر آرفن لیتے ہیں، بائی فادر اور بائی مدر، لیکن بائی فادر جو ہے وہ مسٹ ہے۔ تو ان کے جو بھی گارڈین ہیں ان کو یہ چیز سمجھانا بہت مشکل تھی کہ ہم بچے کو کس طرح سے رکھیں گے، اس کا لائف سٹائل کیسا ہوگا، اس کی ایجوکیشن کا سسٹم کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ نے جن کی کوئی مدر ہے خالی یا مطلب فادر نہیں تھے، آپ نے ایسے بچے لیے نا۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہماری روڈز پہ بڑے بچے رلتے پھرتے ہیں، ان کو زیادہ اس چیز کی نہیں میرے خیال میں ضرورت، کیونکہ جن کو آپ نے لیا ان کے سر پہ تو کوئی نہ کوئی تھا، لیکن جو روڈز پہ بچے ہیں ان کے سر پہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ان کو زیادہ ضرورت تھی اس چیز کی۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن آپ روڈز پہ دیکھیں گے، آپ کسی بچے کو آ کے کہیں نا کہ آئیں میں آپ کو اسکول میں داخل کروا دوں گی،
تو شاید آپ کے ساتھ وہ بچہ نہیں جائے گا. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. اور جو روڈ سائڈ بچے یا سگنلز پہ آپ کو بیگرز نظر آتے ہیں نا, یہ پروفیشنل لوگوں نے چھوڑے. نہیں, بیگرز کی بات نہیں کر رہی میں, وہ کچھ بچے چیزیں بیچتے بھی, کتابیں بیچتے, پھول بیچتے نظر آ رہے ہیں. اپنی مجبوری کے تحت کرتے ہیں. اصل میں ہر بندے کا ایک فوٹے ہوتا ہے. ہمارا کام کرنے کا جو سٹائل ہے اور جو آغاز ہے, ہم نے یتیم بچوں سے شروع کیا ہے. تو یتیم بچہ ہم لیتے ہیں, وہ چاہے روڈ سائڈ پھر رہا ہو, چاہے جو ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہو, اس کے ساتھ. اب دیکھیں, اب میں نے کئی بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی مجبوری بتاتے ہیں, جی ہمارے والد کام کرتے ہیں لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم فارغ وقت میں آ کے جو ہے وہ چیزیں بیچتے ہیں. تو جو بچے آپ نے لیے ہیں یہ راضی ہو جاتے تھے یہاں آنے پہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے؟ ہاں بالکل جی, فیملی کو چھوڑ کے 3 سال سے الحمدللہ رہ رہے ہیں بچے. یقیناً جیسے آپ نے بات کی ہے, یہ ان کے سروں پہ موجود تو ہیں, لیکن اس طرح سے شاید یہ ان کی دیکھ بھال, ان کی پرورش, ان کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے, تو ہی جو ہے وہ کوئی اپنا بچہ کسی کے ہینڈ اوور کرتا ہے. ورنہ کون ماں ہے جو کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ مجھ سے دور ہو. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ ہاں جی, میری شادی الحمدللہ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں جی. تو فیملی لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ میری فیملی الحمدللہ یہاں پہ خود بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے. میری وائف جو ہے وہ یہاں پہ گھر کے سارے معاملات کو, ادارے کے سارے معاملات کو دیکھتی ہیں. میرے بچے اسی اسکول میں جاتے ہیں جس اسکول میں یہ بچے جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اس کو اپنے گھر سے دور نہیں رکھا ہوا. یہ میرا گھر ہے, اس کو اپنا گھر سمجھ کے کام کر رہا ہوں. تبھی جو ہے وہ الحمدللہ جہاں پہ جس قاری صاحب سے میرے بچے پڑھتے ہیں, اسی قاری صاحب سے یہ بچے پڑھتے ہیں. جس اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں اسی اسکول میں یہ سارے بچے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کی پوری فیملی ثواب کما رہی ہے؟ اللہ کی توفیق ہے جی, اللہ کی عطا ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود یہاں پہ نہیں رہتے؟ نہیں, میرا الگ رہائش ہے یہاں پہ بچوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے, بچوں کی اپنی لائف ہے, ایک فیملی سسٹم ہے, میری فیملی ہے, میری اپنی لائف ہے. کس عمر کے بچے آپ کے ساتھ یہاں پہ؟ میرے پاس جو چھوٹا بچہ ہے وہ 4 سال کا ہے, اور جو بڑا بچہ ہے وہ 13 سال کا ہے. تو 4 اور 13 سال کے درمیان کے بچے ہیں. سٹارٹ میں ہم نے لیے تھے 10 سال ہماری ایج گیپ تھا, 5 سے 10 سال کا بچہ ہم لیتے تھے. تو جو 10 سال کی ایج میں ہمارے پاس آیا, 3 سال ہو گئے ہیں, وہ 13 سال کا بچہ ہے. تو اب ہماری جو ہے وہ ایج, جو اب ہم جس ایج کا بچہ لے رہے ہیں وہ 4 سے 7 سال ہم نے ایج لمٹ رکھی ہے. تو ایڈمیشن جو ہے وہ ہمارے چل رہے ہیں ابھی. تو کافی ایکسپینس بھی آپ کے ہوتے ہوں گے بچوں پر؟ آبویسلی, اگر آپ خود دیکھیں کہ ایک گھر چلانا ایک فیملی کے لیے, ایک جہاں پہ ایک فرد کمانے والا ہو, اس کے لیے 3-4 بچے اپنے پالنا کتنا مشکل ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں, مشکل وقت میں, جب مہنگائی ہے اور معاشی حالات بہت کرٹیکل ہیں. تو یہ سارے خرچ آپ اپنے سے کرتے ہیں یا آپ کو کوئی فنڈز بھی ملتے ہیں؟ بیسیکلی ڈونیشن بیسڈ ادارہ ہے جی ہمارا. الواسیہ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے ہمارا, اور اسی کے انڈر جو ہے وہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور سارے کام الحمدللہ ڈونیشن بیسڈ ہی ہیں, اور جتنا یہ کام چل رہا ہے یہ سارے ہمارے ڈونرز ہی کر رہے ہیں. تو ویسے ایک جو آئیڈیا آپ بتا سکتے ہیں کتنے ایکسپینس ہو جاتے ہیں منتھلی؟ منتھلی کوئی 15 لاکھ تقریباً ہمارے ایکسپینس ہیں منتھلی جو ہے وہ ان بچوں کی. اسکول فیس بہت زیادہ ہے بچوں کی, اور آپ دیکھ لیں کہ خاص طور پہ اس سال کے عرصے کے دوران, جب سے یہ 2022 کا سٹارٹ ہوا ہے, تو مہنگائی کا جو ہے وہ ایک طوفان آیا ہے. جو چیز آپ کو 100 روپے میں ملتی تھی, آج وہ جو 200 روپے میں مل رہی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی وائف اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں جی, آج وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ. وہ موجود ہوتی تو میں ان سے بھی آپ کی ایک ملاقات کرواتی, تاکہ ان کے بھی ویوز ہم دیکھ لیتے کہ یہ سب میاں بیوی اور بچوں سمیت کیسے مل کے چلا رہے ہیں اس ادارے کو. اور سر, آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد ضرور نظر دوڑائیں, اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں کہ اگر ایسے بچے آپ کی نظر میں ہوں جن کے والدین دونوں ہی اس دنیا میں نہ ہوں, یا کم از کم اس کے والد اس دنیا میں نہ ہوں, اور وہ بچے جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم ہوں اور گلیوں میں, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, تو آپ ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ ان کو اکوموڈیٹ کریں گے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے. اور ہم نے الحمدللہ ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم کم از کم ان بچوں کو گریجویشن تک اپنے پاس رکھیں گے. ان کی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد کوئی بچہ اگر جانا چاہے گا تو اس کو اجازت ہوگی اپنے جو گارڈین ہیں ان کے پاس, اور اگر اس سے مزید آگے پڑھنا چاہے گا تو انشاءاللہ
ہم جو ہے وہ اس کو پورا اکوموڈیٹ کریں گے، اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہمارے اس ادارے سے انشاءاللہ بچے ڈاکٹرز انجینئرز بن کے نکلیں گے تاکہ وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی وہ جو کہتے ہیں نا گٹی ہوتی ہے وہ جو بچوں کو دیتے ہیں، عوام کو دی جا سکتی ہے کہ آپ جیسا جذبہ سب کے دلوں میں پیدا ہو جائے؟ یہ میں نے پہلے گٹی مجھے یاد آ گیا، گٹی دی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ جو ہے وہ اس معاشرے میں مسائل ہیں، اور کتنے ہمارے سامنے ہم خبروں میں سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، خودکشیاں اور یہ سارے بچوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، لیکن احساس نہیں کرتے لوگ، تو کرتے بھی ہیں، مطلب دونوں سائیڈز موجود ہیں۔ آج اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو بہت جذبہ موجود ہے پاکستانیوں میں، خیر کا جذبہ۔ اور آپ کا تو میڈیا سے تعلق ہے، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ پاکستان چند ان کنٹریز میں ہے جو بہت زیادہ ڈونیشنز کرتے ہیں، تو خیر کا پہلو پاکستانیوں میں الحمدللہ موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے کام چل رہے ہیں، ادروائز تو ممکن نہیں ہے کچھ بھی۔ ویئرز، جو واسع صاحب ہیں ان سے تو باتیں ہو گئی، سوری ادارے کا نام الواسع ہے تو مجھے واسع ہی میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ بلال صاحب ہیں، ان سے تو باتیں ہوئیں، اب جو بچے ادھر ہیں ان سے بھی تھوڑی سی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ ان بچوں کے بھی خیالات جان سکیں کہ وہ یہاں رہ کر کتنے خوش ہیں، تو ان سے ملتے ہیں، جو ان سے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر کیسے رہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ داؤد۔ کیا نام ہے؟ داؤد۔ داؤد نام ہے، اور داؤد آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پیپٹو۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ عبد المنان۔ عبد المنان، یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ رہنا؟ بہت اچھا، کتنا اچھا؟ کافی زیادہ، بلال انکل کیسے ہیں؟ بہت زیادہ اچھے، اور ان کی مسز؟ وہ بھی اچھی ہیں۔ اچھا، بچے ذرا شرما رہے ہیں، زیادہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کوئی ایسا بچہ ہے یہاں پہ جو مجھ سے آ جاؤ آگے آ جاؤ، آپ سب اٹھ جاؤ، اب جو زیادہ بولنے والے بچے وہ آگے آئیں گے، چلو جاؤ، شاباش، چلو نکلو، آ جاؤ ادھر بیٹھو۔ آپ کا کیا نام ہے؟ علی رضا صادق۔ علی رضا، آپ بتاؤ کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں آنا؟ جتنا اچھا گھر میں لگتا ہے اتنا اچھا ادھر لگتا ہے، گھر سے زیادہ اچھا نہیں لگ رہا؟ بیٹر لگ رہا ہے گھر سے۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ ابو ذر۔ ابو ذر، کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ بہت اچھا، گھر یاد نہیں آتا؟ آتا ہے ویسے، لیکن ادھر بھی دل لگا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بلال انکل بڑے اچھے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ بڑا بچہ ہے لیکن پھر بھی شرما گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے الواسع ویلفیئر ٹرسٹ میں موجود بچے جن سے میں نے آپ کی بات کروائی، اور یہ ویلفیئر کے کام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ اس کے ساتھ یہ اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔